السلام علیکم ناظرین۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن پاک میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیسا ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ یہودیوں کو ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ آخر اب وہ وقت آ چکا ہے جب وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کو 2000 سال کے بعد تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر لال بچے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ یہ گولڈن ڈوم جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پریڈکشن تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرمگیڈن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد الاقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یعنی پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب کچھ دن ہی باقی ہے۔ ناظرین، اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے رفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر سٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کے مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، رفح پر حملے کرنے کی بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجی ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار الرفح پر حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ کی طرف سے ان کے خلاف مزاحمت کی جائے، کیونکہ صرف غزہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ان کے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے۔ باقی مسلم دنیا کے بارے میں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کی شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ممالک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی،
اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی، تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشین گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشین گوئی عالمی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کا 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعت شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پریڈکشن کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تب ہی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر جنگ ہوگی، وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہیں تو اس میں سے 99 بیٹے قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین یعنی مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر برکت کے درخت کے پیچھے پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں آئے روز پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اراؤنڈ دی ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سو ٹل دین، کیپ گروئنگ، کیپ لرننگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔